میرے بچوں بچیوں پیرنٹس السلام علیکم۔ پہلے میں جو مقررین گزرے تو ملک شمریز صاحب کی جرنیلی تقریر کے بعد بات کرنا ہی نہیں بنتی، تو میں سب سے پہلے اپنے ٹیم ممبران کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے انتہائی دیانتداری کے ساتھ اپنی یہ اسائنمنٹ، اپنا یہ ٹاسک سکسیسفلی کمپلیٹ کیا اور کے پی کے لیے، پورے صوبے کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا کہ جب ہم کام کرنا چاہیں تو ہمیں کسی بورڈ کی ضرورت نہیں، کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں، ہم اپنے لیول پہ یہ سارے اقدامات اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ اور میری ٹیم کو مبارکباد جنہوں نے یہ کام کر کے دکھا دیا۔ بات ہم ایجوکیشن کی کریں تو میرے بھائی نے کہا سب سے زیادہ داخلے عبدالوہاب صاحب نے کہ غازی میں ہم کریں گے، تو میں لگی لپٹی کبھی بھی نہیں کرتا، سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں۔ حالات دیکھ لیں معیشت کے، اپنے گھروں کے بل دیکھ لیں، چیزوں کی ریٹس دیکھ لیں، روزمرہ ضروریات کی جو اشیاء ہیں، تو پیرنٹس سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی زندگی کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جس طرح ملک کی معیشت دگرگوں ہے، اسی طرح گھروں کا بھی یہی حالات ہیں۔ انرولمنٹ بڑھنا نیچرل ہے ان حالات میں کہ لوگوں کے پاس روٹی کے پیسے نہیں تو بچوں کی فیسیں کس طرح ادا کریں، تو انرولمنٹ بڑھنی ہے، آٹومیٹیکلی انکریز ہونی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں۔ جب گورنمنٹ سیکٹر میں یہ طبقہ جو روزی روٹی کے چکر میں ہے، اپنے بچوں پہ انویسٹ کرنے کے لیے دل تو کرتا ہے لیکن وسائل کی کمی ہے، تو ایسا محرومیوں کا شکار بچہ جب آپ کے پاس، میرے پاس آئے، اس کو انرول کرنا ہے بلکہ اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے۔ ان حالات میں ہمارے جو فرائض ہیں وہ زیادہ حساس ہو گئے ہیں، ہم نے پہلے سے زیادہ محنت کرنی ہے۔ جس طرح غازی نے سمارٹ سلیبس یا اسکیم آف اسٹڈی یا ان ادر ورڈز آپ جو عرف عام میں کہتے ہیں سیمیسٹر سسٹم، اس کا رائج کیا ہے، تو پورے ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ ہم اسی پہ کاربند ہونے جا رہے ہیں۔ خدا لگتی بات یہ ہے، پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اور آپ بھی والدین ہیں، ہماری بھی اولاد ہے، ہم نے اپنے بچے کا بچپن ہی چھین لیا ہے۔ آپ کو اور مجھے، ہم کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، ہم کہتے ہیں کاش ہم اپنے بچپن میں ہمیں مل جائے بے غم لاپرواہ آزادی کی زندگی۔ اب ہم مختلف معاشرتی حدود و قیود میں پابند ہیں، لیکن بچپن میں یہ نہیں ہوتا۔ اپنے آج کے اس بچے کو دیکھ کے کیا آپ یہ خواہش کر سکتے ہیں کہ میں ایسے بچپن میں لوٹوں جو میرے بچوں کا ہے؟ تو کوئی بھی نہیں اس طرح سوچے گا۔ سسٹم پہ میں بات نہیں کرتا کیونکہ میں سسٹم کا حصہ ہوں، لیکن کب تک ہم میٹھیا گولیاں دیتے رہیں، کب تک ہم چشم پوشی کرتے رہیں؟ دن بدن
ڈسپلنز بڑھتے جا رہے ہیں، سبجیکٹس بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ پرائمری لیول سے، ایلیمنٹری لیول سے اوپر یونیورسٹی لیول تک اس میں انوویشن آ رہی ہے۔ اچھی بات ہے، کیونکہ زندگی کی تیاری ہے ایجوکیشن۔ اگر زندگی میں تغیر و تبدل ہے تو لازم و ملزوم ہے کہ ایجوکیشن کو بھی چینج ہونا ہے۔ یہ ڈائنامک ہے، اسٹیٹک نہیں ہے۔ لیکن ان حالات میں ہم نے برڈنائز کر دیا اپنے بچے کو۔ اگر آپ نیا کانٹینٹ لا رہے ہیں، آپ نئے ڈسپلنز لا رہے ہیں، تو جو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں ان کو مائنس بھی تو کریں۔ ہم بستہ جو ہے بچے کا بھاری سے بھاری کرتے جا رہے ہیں، اور ایلیمنٹری لیول کی بات کروں تو بستہ تو بڑھ رہا ہے، کتابیں تو بڑھ رہی ہیں، لیکن آج بھی 2 کمرے اور 2 ٹیچر۔ کب تک ہم اس دھوکے میں رہیں گے؟ آج بھی 2 ٹیچر، اور وہ بھی بڑی مشکل سے ہم پوری کرتے ہیں۔ ادھر سے اٹھایا ادھر دیا، ادھر سے اٹھایا ادھر دیا۔ ہم نمبرز پورے کر رہے ہیں، ہم اعداد پورے کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات، جو اعداد پورے کر رہے ہیں وہ بھی استاد پورے نہیں کر رہے، وہ بھی ملازم پورے کر رہے ہیں۔ میرا ٹیچر اب ٹیچر نہیں ہے، وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا امپلائی ہے، وہ ملازم بن گیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشے پہ آپ کو فخر نہیں ہوگا تو آپ امپلائی ہیں، آپ تنخواہ دار ہیں۔ جس طرح کوئی ہیلتھ میں ہے، کوئی پٹوار خانے پہ لگا ہوا ہے، کوئی لوکل گورنمنٹ میں لگا ہوا ہے، بس آپ اسی طرح کے ایک ملازم ہیں، حالانکہ آپ کا منصب وہ نہیں ہے۔ آپ ماں کا درجہ رکھتے ہیں تمام ڈپارٹمنٹس کے لیے، کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کو جو ایچ آر ہے، جو ہیومن ریسورس ہے، وہ آپ دیتے ہیں۔ پھر جب میرا ٹیچر یہ کہتا ہے کہ معاشرہ بڑا خراب ہو گیا ہے، تو مجھے تو شرم آتی ہے کہ اس سے میں یہ پوچھوں کہ یہ کس نے خراب کیا ہے۔ ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، ہم نے میٹھی گولیاں نہیں دینی کہ میں کہوں جی میرے اسکول لیڈرز نے بڑا کام کیا، میرے ہیڈ ٹیچرز نے بڑا کام کیا۔ کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا یہ ہم وقت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ ہمیں حقیقت تسلیم کرنی ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا انرولمنٹ ڈرائیو، انرولمنٹ آپ کے پاس آئے گی، مسئلہ ہے ریٹینشن کا۔ آپ نے ریٹین کیسے رکھنا ہے ان بچوں کو۔ بچے مہینہ 2 مہینے آئیں گے، وہ کہیں گے وہ پرائیویٹ سکول میں وہ چھوٹا سا وہ سکول تھا، ادھر تو پڑھائی تھی، ادھر تو پڑھائی نہیں ہے۔ تو پھر مہینے 2 مہینے وہ بچے آپ سے جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو ریٹینشن پہ توجہ دیں، بچوں کو انرول کریں اور ان کو اپنے پاس ریٹین رکھیں۔ اور ریٹین تب رکھیں گے جب آپ کام کریں گے، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کے پیشے پہ فخر کریں گے۔ صبح میں بات کر رہا تھا طلال صاحب سے، طلال نے بڑا کام کیا سمارٹ سلیبس پہ، سارا اس کی ایفرٹ ہے، اس کو اگر ریکگنائز نہ کیا جائے تو یہ بھی زیادتی ہے۔ بڑی محنت کی ہے، نوجوان ہے ہمارا۔ صبح بھی میں طلال صاحب سے بات کر رہا تھا، وہ جو میرے ٹیچرز کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ کیا ہے۔ ٹیچرز کی بات بھی کرتے ہیں، ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے آپ کی اور میری۔ جو ریسرچ ہے نا لیٹسٹ 2 مہینے پہلے کی، پرانی نہیں، 1900 فلانی اور 2000 فلانی نہیں، میں 2 مہینے پہلے کی انڈین ریسرچ ہے، NPI کی، نیشنل وہ انڈین ان کا ریسرچ سینٹر ہے، ایجوکیشن پہ انہوں نے ریسرچ کی۔ تو میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ تو سیم سچویشن ہماری ہے۔ وہاں پہ اکیڈیمک آورز انہوں نے کیلکولیٹ کیے،
کہ کتنے گھنٹے ایک ٹیچر اور ایک بچہ اسکول میں ہوتا ہے. گھنٹوں میں جب انہوں نے کیا تو رزلٹ یہ آیا کہ 80% جو ٹائم ہے وہ میرے ٹیچر کا ایڈمنسٹریٹو کاموں میں لگ جاتا ہے اور 20% پڑھانے پہ لگتا ہے. آج پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ ہے, آج جو ہے وہ ڈیٹا لے کے جانا ہے ایس ڈی او آفس, اے ایس ڈی او آفس, ڈی او آفس. یہ سارے کا سارا جو انڈین ریسرچ ہے ان کے جو حالات ہیں وہی ہمارے ہیں. مطلب 80% آف ٹائم جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے, جو اکیڈیمک بچے کا ٹائم ہے. تو بچہ بیٹھا رہتا ہے اور اس کا 80% ٹائم ہم لے لیتے ہیں پولیو میں, سینسز میں, اور جو ہمارے ایکسٹرا ڈیوٹیز ہیں جو آپ ڈیلی بیسس پہ جو کرتے ہیں. تو خدا را جو آپ کے پاس 20% بچتا ہے نا, اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں. اس کو آپ اس بچے کا حق سمجھ کے اس کو دے دیں. بات اب ان چھوٹے بچوں پہ یہ ایسا ہے کہ دل جلانے کی بات کرتے ہو, مسکرانے کی بات کرتے ہو, یہ باتیں کرنی ذرا مناسب نہیں ہیں. میں صرف اقبال کا وہ جو شعر ہے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. ہم نے مضطرب ہونا ہے, بس ہم نے اپنی نیت ظاہر کرنی ہے کہ یہ بچہ میرا بچہ ہے, اس کو ہم نے اون کرنا ہے. جب اون کر لیں گے نا تو سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. گھر میں ایک ماں بچے کو اون کرتی ہے نا, تو گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتی ہے اس کی خوراک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. ہم نے آؤٹ آف دا باکس ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سوچنا ہے. تفکر, تدبر قرآن بھی کہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دے تو ہم ہلتے ہی نہیں ہیں جگہ سے. تو اس طرح کی باتیں قرآن نہیں کہتا. تفکر, تدبر ہے, سوچنا ہے آپ نے, پریکٹیکلی اس فیلڈ میں آنا ہے. باتیں بہت سی ہیں لیکن ڈی ٹریک ہو جاؤں گا میں اپنے بچوں کو جنہوں نے پوزیشنز لیں, جنہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے پیرنٹس کو اور بالخصوص ان اساتذہ کو جنہوں نے ان کو اس ایگزام کے لیے محنت کے ساتھ تیار کیا. ایک دفعہ پھر آرگنائزرز کا, اسکول لیڈرز میرے جو بچوں کی طرح ہیں, انہوں نے جو کام کیا. میں آخری بات ان بچوں سے یہ کرتا ہوں. صبح بھی طلال کی پریزنٹیشن میں بات کر رہا تھا آفس میں, نالجیبل اور سکلفل دو ڈفرینس ہے ان دونوں میں. یہ جو بچے ایٹا این ٹی ایس کے ذریعے خواہ وہ ٹیچرز آئے خواہ وہ اسکول لیڈرز آئے, یہ نالجیبل ہیں, ان کے پاس علم ہے, سکل نہیں ہے, سکل نہیں ہے. تو کہتے ہیں نا, جو بزرگ کہتے ہیں کہ جو چھوٹا چوزا مرغ ہوتا ہے نا, وہ بڑے مرغ کو اذان دیتے ہوئے دیکھ کے وہ بھی اذان دینا شروع کر دیتا ہے. تو آپ نے جو یہ سفید بالوں والے, سفید داڑھیوں والے جو ہیں نا, اسکول لیڈرز کے لیے اور میرے چھوٹے ٹیچرز کے لیے, نوجوان ٹیچرز, یہ اپنے ان بڑوں سے سکلز سیکھیں, میتھڈالوجی سیکھیں, پیڈاگاجی کی جو چیزیں ہیں وہ سیکھیں. نالج ان کے پاس ہے لیکن سکل آپ کو اس طرح ملے گی. اور یاد رکھیں کہ انڈکشن ٹریننگ یہ کبھی بھی نعم البدل نہیں ہے پراپر آپ کی ٹریننگ کا. یہ جسٹ گپ شپ میں اس کو کہتا ہوں, یہ ایک پالیسی کا حصہ ہے لیکن اس کا امپیکٹ ذاتی طور پہ میرے خیال میں نہ ہونے کے برابر ہے. تو آپ اپنے سینئرز کی عزت کریں. لوگ کہتے ہیں نا وہ میٹرک پاس استاد, اور یہ بچہ جو تازہ آیا ہوا